پلوشہ خان صاحبہ، جتنا آرگومنٹ دیا ہے ملکہ بخاری صاحبہ نے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان برانڈ کو کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ڈیمیج نہیں کر سکتے. کوئی رپورٹ، کوئی مطالبہ، کوئی اپوزیشن عمران خان برانڈ کو کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے، انگلی تو اٹھانے کی روایت جو ہے اس ملک میں پرانی ہے، اس میں خاطر خواہ اضافہ خان صاحب نے خود کیا ہے. کیونکہ انگلی اٹھانا ذرا مہذب چیز ہے، پگڑیاں اچھالنا، پگڑیوں کو لوگوں کی جو ہے وہ ٹھوکریں مارنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ یہیں سے شروع ہوا ہے. لیکن اب بات یہ ہے، چونکہ یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے ہے، 7 سال سے اگر ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ 7 سال سے یہ اس پر پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوششیں کیوں ہو رہی تھیں. کسی بھی پارٹی پر یا شخص پر اگر الزام لگے اور اس کے ہاتھ صاف ہوں تو وہ تو یہی چاہے گا کہ جلد از جلد اس الزام سے چھٹکارا حاصل ہو. اور اگر یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ غلط ہے اور اس میں سچائی اور حقیقت نہیں ہے تو پھر کوئی فورم تو ایسا ہونا چاہیے نا کامران شاہد صاحب، جہاں ان کی بات بھی سچ ثابت ہو یا ان کی بات غلط ثابت ہو اور فائنڈنگ سچ ثابت ہو. تو لہٰذا وہ فورم کیا ہوگا کہ اگر اس اسکروٹنی کمیٹی پہ جیسے کہہ رہی ہیں ابھی اس پہ نہیں ہوئی بحث، میں اس سے لا علم ہوں کہ بحث ہوئی کہ نہیں. ہم نے تو فائنڈنگز پڑھی ہیں اور فائنڈنگز میں صاف لکھا ہے جو لوگ فنڈنگ کرتے رہے اس میں کمپنیز بھی ہیں، اس میں فورن نیشنلز بھی ہیں، پھر ان میں سے بہت سوں کو جو ہے وہ یہاں آپ نے دیکھا ان کو فیورز دی گئیں، انہیں نتھیا گلی میں جو ہے وہ ہوٹلز بنانے کی اجازت دی گئی. پھر وہ ابراج گروپ والے جو 300 سال کی سزا شاید جو ہے فیس کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر ایسے جب اس ملک میں آپ کو یاد ہوگا پاناما کا مسئلہ آیا تھا سامنے تو خان صاحب کی بڑی اچھی تجویز تھی کہ میاں صاحب ذرا سٹیپ اسائڈ کر دیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ بہت سے اداروں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور سٹیپ اسائڈ کر کے اتر کے اپنے عہدے سے اس کی تحقیقات ہونے دیں. پھر جب وہ معصوم ثابت ہو جائیں اگر تو وہ واپس آ جائیں. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ اپنی تجویز کو یہ لاگو کریں اپنے اوپر. اور چونکہ دیکھیں نا یہ اس میں بڑے بڑے ایسے نام بھی ہیں کہ جنہوں نے عراق کی جنگ میں جو ہیں 15,000 لوگ فراہم کی امریکی فوج کو، اور خدا جانے کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا الزام جو ہے دوسری جماعتوں پر یہ ہوتا تھا انہوں نے حملے کرا دیے، انہوں نے ڈرون حملے کرا دیے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ملک بیچا، انہوں نے یہ کیے. تو لہٰذا اب یہ الزامات جب واپس اپنے اوپر لگنے لگیں تو ان کو جو ہے ڈیفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کیوں نہ ایک ایسی جے آئی ٹی بنا دی جائے، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے زرداری صاحب، ان کی بہن، سب جو ہیں وہ ایک جے آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے جعلی اکاؤنٹس کے. اس میں آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے عین پہلے میاں صاحب پیش ہوتے رہے. تو لہٰذا ایک ایسی جے آئی ٹی بن جائے کسی اچھے سپریم کورٹ کے معزز جج کے نیچے، اور بالکل یہ پیش ہوں جیسے باقی سب بھی پیش ہوئے. یہ اس ملک کی روایات ہیں، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب ہو، اور اس میں سے نکل کے اگر یہ واقعی معصوم ہے تو سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں. لیکن اس پروسیس کو سائڈ سٹیپ کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے. اور یہ کہنا کہ یہ چونکہ کرپٹ ہے یا یہ چور ہے لہٰذا یہ میرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہیں. بات یہ ہے کہ آپ پہ انگلی تو سب اٹھا سکتے کیونکہ آپ ریاست مدینہ بنانے نکلے ہیں. ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی چادر کا حساب دے دیں. اور یہ جو سارے برانڈ شرینڈ ہیں نا بڑے بڑے، آپ اس وقت شاید لنڈن میں بیٹھے ہیں، آپ بھی خرید رہے ہوں گے، یہ سارے آخر میں آ کے یہاں لنڈے کے بازار میں بکتے ہیں. لہٰذا برانڈز کو آپ چھوڑ دیں. برانڈز جو ہیں وہ اپنی جد و جہد سے بنتے ہیں. برانڈز کوئی لگا کے پیدا نہیں ہوتا، برانڈ جو ہے وہ جد و جہد سے بنتا ہے، اور جد و جہد سے ہی لیڈر بنتا ہے. لہٰذا وہ جو برانڈ ہوتا ہے اس کو نہ کوئی اتار سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے. عمران خان کی 24 سال کی سٹرگل ہے بھائی، وہ تو خمیازہ ہوگی. جی میں تو یہی کہہ رہی ہوں 24 سال کی سٹرگل پہ اتنا الزام مطلب سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ 24 سال کے اینڈ میں بجائے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں وہ یہ کس قسم کا الزام آپ پہ لگ جائے کہ آپ نے پتہ نہیں کس کس سے، ہرچریت سنگھ نے بھی $50 دیے اور فلانے نے 20 لاکھ دیے، اور کسی وہ کیا ہے بیری شنیپس نامی یہودی نے پتہ نہیں کتنے دے دیے. تو ان الزامات سے اچھا ہے کہ یہ ایک ایسا فورم خود تجویز کریں، کیونکہ یہ اس کے دائی رہے ہیں نا. بات ایسی نہیں میں کہہ رہی جو کہ انہوں نے پہلے خود نہ کی ہو، خود دائی رہے ہیں.
تو ایسا فورم تجویز کریں, اس پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پلوشہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, چیختے چلاتے رہیں گے نا, یہ مجرم ہیں, دیکھیں اپوزیشن میں ہیں, عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کی ایک بات تو بڑی سب ویٹیج ہے, ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں. ہاں بڑی ویٹیج جی پلوشہ صاحبہ بڑی ویٹیج والی بات کی ہے عمران خان صاحب نے. وہ تو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چندے سے بنایا, شوکت خانم چندے سے بنایا. یہ چندہ مانگنا آسان کام نہیں ہے. اپنی ادا کو ذات کو سائڈ پہ رکھ کے ہاتھ پھیلائے انہوں نے لوگوں سے, اور ایک عظیم کام کیا. نمل یونیورسٹی چندے سے بنائی, تحریک انصاف چندے سے بنائی. انہوں نے کہا میں نے بھتہ تو نہیں لیا, تو چندہ لیا, چندے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ چندہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیے, چندہ دیا جا سکتا ہے. چندہ آج آپ کہیں کہ میں کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہوں تو آپ بھی چندہ مانگ سکتے ہیں. کوئی ہسپتال بنانے جا رہا ہوں, کوئی اسکول بنانے جا رہا ہوں, کسی فلاحی کام میں جو ہے اس کے لیے چندہ چاہیے تو سب مانگتے ہیں. کسی کی شادی ہے, کسی غریب کا کوئی گھر بننا ہے تو اسی طرح مانگ کے بنتا ہے. ایک آدمی تو اتنا فٹ نہیں کرتا. لیکن یہ بات کیا انہوں نے ان اپنے ڈونرز کو بتائی کہ جو سارے جو نام ہم پڑھ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں سامنے, کہ کیا یہ سارا چندہ ایک پولیٹیکل پارٹی, جو کہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی کلیکٹ کر رہی تھی نا, تو پولیٹیکل پارٹی کو تو پاکستان کے آئین کے تحت ممانعت ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی جب یہ چندہ اکٹھا کیا, کیا انہوں نے اپنے ڈونرز کو بتایا؟ کیا بیری شنیپس کو, وہ اندرجیت دوسان, یہ کچھ نام جو چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, کہ ہم آپ کے یہ پیسے سے پاکستان میں ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. مطلب ان کو کیا مصیبت پڑی تھی, مجھے آپ بتا دیجئے. مجھے کہا جائے کہ شام میں, سیریا میں, کہیں کسی اور ملک میں, فلسطین میں کسی کام کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ بھی چاہیے مسلمانوں کو, میں بالکل دوں گی. مجھے کہا جائے کہ وہاں بابری مسجد کو ڈھا کے رام مندر بنانا ہے تو میں وہاں پیسہ کیوں دوں گی؟ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ تو چلے تھے ریاست مدینہ حکومت بنانے نا. نہیں, آپ کے خیال میں چندہ کیوں دیا گیا ہے؟ چندہ تحریک انصاف کو دیا گیا نا, پولیٹیکل پارٹی کو دیا گیا تھا کہ ہم اس چندے سے پاکستان میں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. نہیں, میرا تو اس سوال ہے, مجھے اس اسکیم کی سمجھ نہیں آئی یہ لوگ کس لیے پیسے دے رہے تھے. چلیں پاکستانی نژاد کی بھی سمجھ آتی ملکہ صاحبہ ان کا یہاں سٹیک ہے, لیکن یہ لوگ جو تھے, جو باقی نام سامنے آ رہے ہیں, تو ان کے ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا پیسے دینے کا. تو اب بات یہ ہے کہ جتنی جلدی گتھی سلجھ جائے. انڈینز وغیرہ کیوں دے رہے تھے؟ ٹھیک ہے, ملکہ صاحبہ کیوں دے رہے تھے اس کا جواب دے دیں ذرا جلدی سے, پھر میں میاں صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ چندہ کیوں دے رہے تھے, اور اخلاقی طور پہ آپ پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے, یہ وہ مطالبات ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ ہے. عمران خان صاحب نے سابق حکمرانوں کے لیے نواز شریف کی طرح اور زرداری صاحب کی طرح اپنے اثاثوں کو بڑھانے کے لیے پیسے نہیں لیے. جو بھی پیسے لیے گئے وہ قانونی طور پر صحیح طریقے سے لیے گئے, اوورسیز پاکستانی سے لیے گئے, پاکستان کے قانون کے مطابق لیے گئے, اور آپ کو باور کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو بھی آپ کے بڑے پروگرام کے توسط سے باور کرنا چاہتے ہیں. انڈینز اور دبئی کا کرکٹ کلب کیوں دے رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو چندہ؟ انڈینز کیوں دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو چندہ؟ وائی انڈینز ور گیونگ چندہ؟ دیکھیں یہ سب اگر دے رہے تھے allegedly مبنی ہے. ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے 40,000 ڈونرز کے تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مہیا کی. یہاں پلوشہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہیں. پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری ادا کی,